السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 3 جس کا نام ہے زمین اور ماحول، اور جس کو انگلش میں کہتے ہیں لینڈ اینڈ انوائرمنٹ، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پہاڑی سلسلہ پڑھا تھا، شمالی پہاڑی سلسلے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ، جس کو نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینج کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ مطلب کہ شمال کی جانب اور مغرب کی جانب یہ والا پہاڑی سلسلہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ۔ دوبارہ سنیں کہ اس کو شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ والے جو پہاڑ ہیں شمال کی جانب اور مغرب کی جانب ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ۔ تو اس کے اندر جو پہاڑی سلسلے آتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایک جس کو کوہ ہندو کش کہتے ہیں، کوہ ہندو کش، جس کو انگلش میں بھی کوہ ہندو کش کہتے ہیں۔ اس کا بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کو کوہ ہندو کش کیوں کہتے ہیں، اس کے ڈیٹیل کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس لیکچر کے اندر کہ مغربی پہاڑی سلسلے، کہ مغربی جس کو کہتے ہیں ویسٹرن ماؤنٹین رینجز، مغربی پہاڑی سلسلے۔ مغربی پہاڑی سلسلوں کے اندر جو ہمارے پاس پہاڑ آتے ہیں، پہاڑی سلسلے آتے ہیں، وہ ہے ایک کوہ سفید، اس کے بعد ہے وزیرستان کی پہاڑیاں، اس کے بعد ہے کوہ سلیمان، اس کے بعد ہے کیتھر کی پہاڑیاں۔ یہ والے جو پہاڑ ہیں نا، یہ مغربی پہاڑی سلسلے کہلاتے ہیں۔ کوہ سفید، وزیرستان کی پہاڑیاں، کوہ سلیمان، کیتھر کی پہاڑیاں۔ مغربی پہاڑی سلسلے کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ والے جو پہاڑ ہیں مغرب والی سائڈ پہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مغربی پہاڑی سلسلے کہتے ہیں۔ تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج باری باری ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ، کہ جو شمال کی جانب ہے، شمال اور مغرب کی جانب ہے پہاڑی سلسلہ، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے اندر صرف ایک ہی ہے ہمارے پاس پہاڑی سلسلہ، وہ ہے کوہ ہندو کش، کوہ ہندو کش۔ اچھا، کوہ تو میں نے پچھلے لیکچرز کے بھی اندر بتا چکا ہوں کہ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اچھا، ہندو کش کیوں کہتے ہیں اس پہاڑ کو؟ ہندو کش کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، ہندو تو ہندو ہی ہوتے ہیں، لیکن کش کا مطلب ہے کہ قتل کرنا، کہ اس پہاڑ پہ جو ہے ہندو کی بہت بڑی تعداد کو قتل کیا گیا، ہندو لوگوں کو قتل کیا گیا اس پہاڑ کے اوپر، تو اس وجہ سے اس کو کوہ ہندو کش کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، ہندو کش مطلب کہ ہندوؤں کا قتل کیا گیا اس پہاڑ پہ، جب سکندر اعظم اور اس کے بعد سکندر اعظم اور ہندو کا جو راجا تھا، راجا پورس، تو ان کے درمیان جب جنگ ہوئی، اور ان کے درمیان کیا، اور بہت سارے جنگجوؤں کے درمیان جب جنگیں ہوئیں، تو اس پہاڑ پہ جو ہے کافی سارے ہندو لوگوں کو قتل کیا گیا، تو اس وجہ سے اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ کوہ ہندو کش، مطلب کہ وہ والا پہاڑ جہاں پہ ہندو کو بہت بڑی تعداد میں قتل کیا گیا۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے اس کے بارے میں کیا معلومات دیتی ہے۔ یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس کو کوہ ہندو کش کیوں کہتے ہیں، یہ آپ کی کتاب کے اندر نہیں ہے، میں اپنی طرف سے یہ بتا رہا ہوں کہ کوہ ہندو کش اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پہ ہندو کی بہت بڑی تعداد کو قتل کیا گیا۔ کوہ پہاڑ، ہندو کش کہتے ہیں قتل کرنا۔ تو اس حوالے سے آپ کی کتاب سے ریڈ کرتے ہیں۔ کوہ ہندو کش پاکستان کے شمال مغرب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ 7 مرتبہ پامیر سے شروع ہو کر دریائے کابل تک پھیلا ہوا ہے۔ کوہ ہندو کش کا زیادہ تر حصہ افغانستان میں ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچمیر ہے۔ تو یہ ایم سی کیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے ترچمیر، جو قریباً 7690 میٹر بلند ہے۔ یہ بھی آپ سے ایم سی کیوز کے اندر یا شارٹ کویشچن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں چترال، سوات اور دیر کی وادیاں واقع ہیں۔ چترال، سوات اور دیر کی وادیاں واقع ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ مغربی پہاڑی سلسلے،
کہ جو مغرب والے پہاڑی سلسلے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے مغربی پہاڑی سلسلوں میں ہمارے پاس ہے کوہ سفید۔ تو اسٹوڈنٹ اس کوہ سفید کو، کوہ میں نے کہا ہے پہاڑ کو کہتے ہیں، سفید اس پہاڑ کو کوہ سفید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ والا جو پہاڑ ہے وہ کیا ہے، سفید قسم کا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، کوہ سفید، مطلب کہ سفید پہاڑ، کوہ سفید مطلب کہ سفید پہاڑ۔ اس کے بعد ہے وزیرستان کی پہاڑیاں۔ وزیرستان کی پہاڑیاں جس کو انگلش میں کہتے ہیں وزیرستان ہلز۔ اچھا، وزیرستان کی پہاڑیوں کو وزیرستان کی پہاڑیاں کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر جو تھا ایک بندے کا نام تھا، ایک مطلب کہ ان پہاڑیوں پہ رہنے والا تھا، ایک جنگجو، مطلب کہ ایک بہادر قسم کا بندہ تھا جس کا نام تھا وزیر، اور وہ ان پہاڑیوں پہ رہتا تھا، اور وہ ایک بڑا ہی مہمان نواز بہادر قسم کا بندہ تھا۔ اس بندے کے نام پہ جس کا نام تھا وزیر کیونکہ ان پہاڑیوں پہ رہتا تھا، اس وجہ سے ان پہاڑیوں کا نام جو ہے وزیرستان کی پہاڑیاں رکھ دیا گیا۔ وزیر تو وزیر تھا بندے کا نام، اور ستان کہتے ہیں مطلب کہ جہاں پہ رہائش ہو، وطن ہو۔ ستان کس چیز کو کہتے ہیں؟ وطن کو کہتے ہیں۔ تو اس مطلب کہ وزیر ایک بندہ تھا، اور ستان جو ہے مطلب کہ اس وزیر کی ان پہاڑیوں پہ رہائش تھی، اور جس کی وجہ سے ان پہاڑیوں کو وزیرستان کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کوہ سلیمان، جس کو کوہ سلیمان ہی کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ کوہ سلیمان کو کوہ سلیمان کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوہ سلیمان کو کوہ سلیمان کیوں کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پہ جو ہے ان پہاڑیوں کا نام کوہ سلیمان رکھ دیا گیا۔ کیوں ان پہاڑیوں کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول تھے، ان کے نام پہ جو ہے ان پہاڑیوں کا نام کیوں رکھ دیا گیا؟ تو اسٹوڈنٹ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان پہاڑیوں پر چڑھے اور ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھنا چاہا، جنوبی ایشیا کی طرف دیکھا، تو جنوبی ایشیا کی طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان پہاڑیوں پر چڑھنے کے بعد پھر جو ہے ان پہاڑیوں سے اتر گئے، جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے۔ تو اس وجہ سے ان پہاڑیوں کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کی وجہ سے جو ہے ان پہاڑیوں کا نام کوہ سلیمان رکھ دیا گیا۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، سلیمان نبی کا نام تھا، اس وجہ کیونکہ وہ اس پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ کو کراس کر کے وہ جانا چاہتے تھے جنوبی ایشیا میں۔ آئی تھنک میرے خیال سے جنوبی ایشیا ہی تھا، لیکن جنوبی ایشیا کو جو ہے جنوبی ایشیا کی طرف ان کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، اور وہ اس پہاڑ سے پھر سے جہاں سے چڑھے تھے اس طرف جو ہے نیچے اتر گئے۔ تو اس وجہ سے اس پہاڑ کا نام کوہ سلیمان رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہے کیرتھر کی پہاڑیاں، کیرتھر ہلز جن کو انگلش میں کہتے ہیں۔ کیرتھر کی پہاڑیوں کو کیرتھر کی پہاڑیاں کیوں کہتے ہیں؟ کیرتھر جو ہے ایک سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جبل کہتے ہیں پہاڑی وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ کیرتھر سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہاڑ یا پہاڑی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ سندھ کے اندر یہ جو پہاڑیاں ہیں، تو ان پہاڑیوں کو سندھی میں کہتے ہیں کیرتھر۔ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ کیرتھر، مطلب کہ جو سندھ کی پہاڑیاں ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیرتھر کی پہاڑیاں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس حوالے سے آپ کی کتاب سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے ان پہاڑیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اچھا، یہ چیزیں بتانے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر تو یہ چیزیں نہیں بتائی گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ بہترین قسم کے اسٹوڈنٹ بنے اور بہترین قسم کی سمجھ رکھیں ان پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے جغرافیہ کے حوالے سے، پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو
کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کو کوہ سفید، وزیرستان کی پہاڑیاں، کوہ سلیمان، کیرتھر کی پہاڑیاں کیوں کہتے ہیں۔ چلیں آپ کی کتاب سے ریڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ مغربی پہاڑی سلسلے ہم پڑھ رہے ہیں، ویسٹرن ماؤنٹین رینجز۔ کوہ سفید دریائے کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی قریباً 3600 میٹر ہے۔ درہ خیبر کے کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے۔ درہ خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے۔ اچھا، درہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ خیبر تو خیبر ہی ہے۔ درہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، گزرنے والا جو راستہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم درہ کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے درہ خیبر جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، درے کا نام ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے۔ گزرگاہ مطلب کہ گزرنے کی جگہ، جس کی لمبائی قریباً 53 کلومیٹر ہے۔ کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وزیرستان کی پہاڑیاں۔ کوہاٹ اور وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے اہم درے کرم، ٹوچی اور گومل ہیں۔ دریائے کرم اور دریائے گومل کے درمیان واقع یہ پہاڑی سلسلہ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کا ایک اور اہم دریا ٹوچی بھی ہے۔ ان دریاؤں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم تجارتی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کی حامل گزرگاہیں ہیں۔ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ٹوبا کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوہ سلیمان۔ کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ پاکستان کے قریباً وسط میں واقع ہے، مطلب کہ یہ پاکستان کے درمیان میں واقع ہے۔ کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے شارٹ کوشچن کے اندر یا MCQs کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، جو سطح سمندر سے قریباً 3379 میٹر بلند ہے۔ دریائے بولان اس سلسلے کا اہم دریا ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں بگٹی اور مری کی پہاڑیاں ہیں۔ درہ بولان اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیرتھر کی پہاڑیاں، جن کو انگلش میں کہتے ہیں کیرتھر ہلز۔ کیرتھر کی پہاڑیاں دریائے سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ پہاڑیاں شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ کیرتھر کی زیادہ سے زیادہ بلندی قریباً 2150 میٹر ہے۔ دریائے حب اور لیاری کیرتھر سے بحیرہ عرب کی طرف بہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ آج ہم نے پڑھا ہے کہ شمالی مغربی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کوہ نمک، مطلب کہ جو نمک کے پہاڑ ہیں جن کو انگلش میں کہتے ہیں سالٹ رینج۔ ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نے نیکسٹ ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔